حسن صاحب، 15 سال کے بعد چودھری شجاعت سے ملاقات پر نواز شریف نے خوبصورت ڈائلاگ بولا کہ چودھری صاحب مشکل وقت میں آپ نے ساتھ دیا، میں وہ بھول نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ انتخابی اتحاد کی ڈیل کے لیے کاف لیگ نے قومی و صوبائی اسمبلی کے لیے 32 سیٹیں مانگ لی ہیں، نون لیگ 5 دینے پر راضی ہوئی ہے۔ یہ ساری رنگ بازی اور ڈائلاگ بازی ہے، اور کیا آپ نے مشکل وقت میں ساتھ دیا میں بھول نہیں سکتا۔ جو آدمی اپنے 1000 پشتوں پہ احسان کیا جنرل ضیاء الحق نے، آئی ڈونٹ لائک دا مین، آبویس ریزنز ہیں، یہ وہ بندہ ہے جو ضیاء الحق کی قبر کا رستہ تک بھول گیا۔ اس کی موت کے فوراً بعد اس کو کیش کرانے کے لیے، یہ بھی دیکھو زندگی کا کیسا عجیب و غریب المناک باب ہے۔ اتنا سا جنازہ تھا 4-6 لوگوں کا بھٹو کا، اس کے رونقیں ختم نہیں ہوتی۔ ضیاء الحق کا جنازہ اتنا بڑا تھا، آج اس کی قبر ہی کوئی نہیں جانتا کدھر ہے، نہ کبھی کو بندہ گیا۔ میں نے کئی بار پوچھا وہاں میں کدھر، انہوں نے کہا یہاں کوئی نہیں آتا ہوتا۔ اچھا، یہ دیکھو قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بھٹو اسکیلیٹن میں تبدیل ہو چکا تھا، اس کے ساتھ اتنا ذلت آمیز سلوک ہوا کہ وہ چند kg بیچارہ رہ گیا تھا، اس کا نام و نشان ہی نہیں ملا۔ اچھا اینی وے، لیکن نواز شریف کا تو وہ میرا خیال ہے ان کی تو 1000 پشتوں میں اتنا بڑا کو موسن نہیں ملا ہوگا ان کو جتنا وہ تھا۔ یہ اس کی قبر کا رستہ تک بھول گئے یار۔ موت کو اس کی کیش کراتے وقت یہ کہا کرتا تھا بندہ کہ میں اس کا ادھورا مشن پورا کروں گا۔ او خدایا، بیٹا اس کا رلتا پھر رہا ہے، اس کا ان کو ہوش نہیں ہے۔ لیکن چودھری صاحب کا مشکل وقت میں ساتھ دینا یاد رہے گا، کچھ بھی نہیں، زبانی جمع خرچ ہیں۔ اچھا، دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ جی انہوں نے پتہ نہیں 32 مانگی ہیں کاف لیگ نے، نون لیگ نے 5 دینے پہ رضامندی کا اظہار کیا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ہمارے پٹھان جو بھائی بیچتے ہیں نا قالین وغیرہ اس طرح کی چیزیں، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جس چیز کا وہ 50,000 مانگتے ہیں نا، وہ 500 روپے پہ دینے پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک سٹینڈرڈ پریکٹس ہے۔ اب مجھے نہیں پتا وہ چودھری ہیں، یہ پتہ نہیں شیخ ہیں، میرا خیال ہے جیسے شیخ رشید کشمیری یہ شیخ ہیں، پتہ نہیں، باقی میں نہیں جانتا کون ہے، لیکن پٹھانوں والا رویہ کس کا ہوگا، پٹھان تاجروں والا، وہ میں نہیں جانتا۔ وہ 5 سے تھوڑا سا بڑھ جائیں گے، یقیناً بڑھیں گے، مارجن رکھ کے، کاروباری ہیں، دھندا ہے، دکان ہے۔ اچھا، انہوں نے 5 کی آفر کی ہے، وہ بڑھ جائیں گے۔ انہوں نے 32 مانگی ہیں، پوری 32 معی ہے، یہ تھوڑا کم کر لیں گے، کہیں نہ کہیں مکمکہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات میں چودھری صاحب کو کہنا چاہ رہا ہوں، وہ بہت معصوم، بہت ذہین، بہت زیرک آدمی ہے۔ ایک ٹرم ہے رسٹک وزڈم، دھرتی کی دانش، وہ جتنی میں نے چودھری شجاعت میں دیکھی ہے وہ اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ مجھے نہیں دادا کہ ان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ نون لیگ کا تو کوئی ووٹ ہے نہیں، دھاندلی ہوگی، اس کا نتائج اور ہوں گے، نتیجہ وہی نکلے گا۔ وہ یہ تو کارنر میٹنگز کرنے کے قابل نہیں ہیں، وہ کدھر کس کے ساتھ حساب کتاب کر رہے ہیں کہ اتنی سیٹیں دے دو، اتنی لے لو۔ تو اور وہ چودھری شجاعت کے پاس گئے بھی، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، یہ گئے بھی اسی لیے ہیں کہ انہوں نے اپنا جو سروے وغیرہ کرایا تھا، جو ان کو ڈیلیٹ کرانا پڑا، جس میں ان کا وجود ہی کوئی نہیں تھا، سو اسی کے نتیجے میں۔ اور بلوچستان بھی وہ سیر سپاٹے کے لیے تو نہیں گئے، اس کے لیے تو انہوں نے لندن رکھا ہوا ہے اور باقی جہاں ان کی جائیدادیں ہیں، اس لیے وہ آپ چھوڑیں، ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی ہو جائے گا۔ لیکن احسن اقبال نے کہا ہے کہ کاف لیگ کا، شجاعت صاحب کو سوچنا چاہیے۔ جی، احسن اقبال تو کہہ رہے ہیں کہ کاف لیگ کا کوڑا کرکٹ پرویز الہی کے ساتھ نکل گیا۔ یہ تو وقت بتائے گا کوڑا کون ہے، اور کرکٹ یا کرکٹ جو بھی، مجھے نہیں پتا ہے کوڑا کرکٹ ہے یا کوڑا کرکٹ ہے، یہ تو وقت بتائے گا۔ حسن اقبال صاحب دیکھتے جاؤ تمہارے ساتھ ہونا کیا ہے۔ اور یہ میرا خیال ہے اب کلائمیکس کی طرف جا رہا ہے سارا معاملہ، اس میں کتنا وقت لگتا ہے میں نہیں جانتا، لیکن ناؤ ڈراپ سین کا انتظار کریں، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ مکھیوں پرے اجاڑ،
جی بہت خوب. آگے چلتے ہیں. صاحب بلاول بھٹو نے سوال اٹھایا ہے کہ 3 بار وزیر اعظم بننے والا 4تھی بار وزیر اعظم بن کر ملک کو مسائل سے کیسے نکالے گا؟ بھائی جس نے وہ 3 بار بلکہ 4 بار کہو یار، آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی سمجھایا ہے. یہ شہباز شریف صاحب کی جو آمد تھی بطور گیسٹ آرٹسٹ، مہمان اداکار کے طور پہ، وہ بھی تھا تو نواز شریف ہی. 4 بار کہا کرو، 3 بار نہیں. یہ باتوں کو سمجھیں آپ. اچھا، تو جس نے 4 بار ستیہ ناش کیا ہے وہ 5ویں بار سوا ستیہ ناش کر دے گا. کیا کرے گا؟ سیدھی بات ہے. چور کو توال ہو، کیا کرے گا؟ بندر کے ہاتھ اس طرح آ جائے، کیا کرے گا؟ یا اس طرح کی جگہ اس کے ہاتھ میں ماچس آ جائے، وہ جنگل جلا دے گا. سیدھی سادی بات ہے، اس میں کون سی کوئی پریشانی والی بات ہے؟ بلاول کو چاہیے اپنا سکون لے. طلال چودھری کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو کو نواز شریف کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلاول اپنا سیاسی قد بڑھانے کے لیے تنقید کر رہے ہیں. یار یہ دیکھو، یہ جو دمال چودھری، طلال چودھری، یہ اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کا روٹی پانی ہے. یہ درباریوں کی ایک مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. تو یہ تنظیم ساز جو ہے، یہ اس نے اپنی کارروائی ڈالی ہے. واقعی مقابلہ تو کوئی نہیں ہے. کہاں سر شاہ نواز بھٹو کا پڑ نواسا، ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا، بے نظیر بھٹو کا بیٹا. اور کہاں میں آگے کیا بات کروں؟ مقابلہ تو دور دور تک نہیں ہے، لیکن وہی میں نے کہا نا، دھمال چودھری کی اپنی مجبوریاں ہیں. وہ ٹھیک ہے، دھندے کا معاملہ ہے بھائی. امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے کہا ہے کہ ایک طرف باپ اور بیٹا، جبکہ دوسری طرف بیٹی اور باپ. پاکستان میں کھیل اب ایسے نہیں چلے گا. نہیں، پاکستان میں کھیل سراج الحق صاحب ایسے ہی چلے گا انفارچونیٹلی. خواہش کی حد تک تو میں بھی سراج الحق صاحب کے ساتھ ہوں، لیکن ایسے ہی چلے گا، یہ یاد رکھیں. اور یہ آنے والے 100 سال بھی یوں ہی چلتا رہے گا. اس کی وجہ ہے، آپ جب تک عوام کو ان کے قدموں پہ کھڑا نہیں کرتے، صرف مالی طور پہ نہیں، اقتصادی طور پہ نہیں، صرف معاشی طور پہ نہیں، ذہنی اور فکری طور پہ، جذباتی طور پہ، ایک کام ہی مروانے کے لیے کافی ہے لوگوں کو. رائی رائی کو ووٹ دے، جاٹی جاٹ کو دے، بٹ بٹ کو دے، کو لعنت. وہ تمہارے سامنے صرف اپنا ملک ہونا چاہیے، اور دیانتداری سے. اگر تمہیں پتا ہو کہ میرا سگا بھائی ہے اور یہ گنڈ کپ ہے یا یہ انکمپیٹنٹ ہے، مت دو، ملک سنبھل جائے گا. وہ انہوں نے کرنا نہیں ہے. اور یہ آتا ہے، دیکھو بات نہیں کتنی بار تو بات کرتے ہوئے بھی شرم آنے لگی ہے، تعلیم، تربیت اور گرومنگ. تعلیم ہوتی ہے گھر سے شروع، مدرسے تک، سکول تک جاتی ہے، اور تربیت کرتا ہے بیسیکلی معاشرہ. یہ تو ایسا ملک ہے بھائی، بات سنو، جو آدمی بہت زیادہ قانون پسند ہو، وائلیٹ نہ کرتا ہو لینز وغیرہ، سگنل پہ، وہ مجبور ہو جاتا ہے باتوں کا. اس کے لیے ناممکن کر دیتے ہیں کہ وہ بیہیو کرے سڑک پہ. یہ تو ایک چنڈال چوکڑی ہے، ایک ایسا بہت بڑا 25 کروڑ کا ایک مکان ہے جس میں آگ لگی ہے ہر طرف. تو بھگدڑ مچی ہے، تو بھگدڑ میں تو پھر مہذب ترین قوموں میں بھی ڈسپلن جو ہے سب سے پہلے قربان ہوتا ہے. یہاں کیا ہونا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جب تک بنیادی جوہری تبدیلیاں نہیں آتی مریم، سراج الحق صاحب کی خواہش نہیں پوری ہوگی. اور سراج الحق صاحب کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ لوگ بہت بہتر ہو، آپ لوگ بہت دیانتدار ہو، آپ لوگ بہت اچھے ہو، لیکن آپ عصری تقاضوں سے ناواقف ہو.